بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کے درس میں ہم جھوٹ کے بارے میں بات کریں گے کہ کس طرح جھوٹ کو کتنا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے، اس کی حرمت کے بارے میں، اور قرآن کریم میں بھی اسی کے بارے میں کہا گیا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا علم نہ ہو اس کے پیچھے مت جاؤ۔ اور فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ انسان جو لفظ بھی بولتا ہے اس کے پاس ایک نگراں فرشتہ تیار رہتا ہے اس کو نوٹ کرنے کے لیے۔ اور حدیث جو ہمیں ملی ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان الصدق یہدی الی البر وان البر یہدی الی الجنہ وان الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صدیقا وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ کہ آپ نے فرمایا جو متفق علیہ حدیث سے بخاری مسلم کی، کہ آپ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرتی ہے، بلا شبہ نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو صدیق یعنی سچا لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ گناہوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور گناہ جہنم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ بے شک آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ کذاب لکھ دیا جاتا ہے، یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے دونوں چیزوں کو فرق بتا دیا اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ اس میں جھوٹ اور سچ کا کتنا بڑا فرق ہے۔ تو سچ بولنے والا جو کہ ہمیشہ اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ وہ سچ ہی بولے گا، جھوٹ نہیں بولے گا، تو اس کے لیے پھر بہت مشکل ہوتا ہے کہ وہ جھوٹ کہے، جھوٹ اس کی زبان پر آئے، اس لیے کہ اس نے ہمیشہ یہی کوشش کی ہے کہ وہ سچ بولتا رہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر وہ جب اس کی یہ پختہ عادت بن جاتی ہے، اس سے وہ سچ ہی بولتا ہے، کہ اس کو صدیق لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ سچا آدمی ہے، جھوٹا نہیں ہے، یہی پھر اس کو جنت میں لے جاتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے وہ جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو شخص جھوٹ بولتا ہے تو اور اس کی عادت بن جاتی ہے کہ وہ سوائے جھوٹ کے اور کچھ نہیں، جو چیز آئی الٹی سیدھی، جو منہ میں آئے بک دیا، یا لوگوں سے غلط باتیں کرنے لگیں، جھوٹی باتیں بیان کر رہا ہے، جھوٹی خبریں دے رہا ہے، جھوٹی گواہیاں دے رہا ہے، اس قسم کی جھوٹ ہی جھوٹ سب کچھ، تو وہ شخص کی عادت بن جاتی ہے، تو وہ سچ تو بول ہی نہیں سکتا سوائے جھوٹ کے۔ تو اس طرح پھر وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی وہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، کذاب لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور پھر وہ جہنم کا ہی ایندھن بنتا ہے۔ تو لہذا پھر ہمیں یہی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سچائی کو اپنائیں، سچائی کو اپنا وہ معیار بنا لیں، اپنا مزاج بنا لیں، اپنا طریقہ کار بنا لیں، تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں بھی ملیں گی، برکتیں بھی ہوں گی، اور پھر وہ کامیابی بھی ملے گی۔ لیکن جہاں جھوٹ ہوگا اس سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانی چاہیے، اپنے گھر والوں کو بچانا چاہیے، کہ جھوٹی بات نہ کہی جائے، تاکہ بچہ بھی ہے اس کے ساتھ بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ اسی لیے کہ یہی عادتیں جو ہے پھر وہ بچوں میں جاتی ہیں اور پھیلتی چلی جاتی ہیں، اور وہ شخص جو ہے پھر وہ جھوٹا بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اور یہ حدیث بھی ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جس میں حضرت عبداللہ ابن عامر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اربع من کن فیہ کان منافقا خالصا ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حتى يدعها إذا اؤتمن خان وإذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا خاصم فجر۔ کہ یہ حدیث جو متفق علیہ حدیث ہے، اس میں بھی آپ سب نے فرمایا کہ 4 خصلتیں ایسی ہیں کہ جس شخص میں وہ ہوں گی وہ خالص منافق ہوگا، اور جس شخص میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، اس میں سے نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ۔ اور وہ یہ کہ جب اس کے بعد امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، جب بات کی جائے تو جھوٹ بولے، جب عہد کرے تو اس کو پورا نہ کرے، جب جھگڑا کرے تو بد زبانی کرے۔ تو یہاں پر بھی کہ یہ 4 باتیں جو بتا دی، جس میں نمایاں بات یہی ہے کہ وہ جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ نفاق کی علامت بتائی، منافق کی علامت بتائی کہ منافق وہ کتنا جھوٹا ہوتا ہے کہ ہر بات میں اس میں جھوٹ ہی بولتا ہے۔ تو یہ عملی نفاق ہے، اور عمل کی طرف اشارہ ہے کہ جس کے اندر یہ بات پائی جائے وہ عملی طور پر منافق کہلائے گا۔ اور پھر ظاہر ہے کہ
اللہ کے ہاں اس کا بہت برا حشر ہوگا جو اس نے کیا ہے۔ اور اس کی مثال ہمیں دی ہے، ایک اور حدیث میں بھی ملتی ہے، جسے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ من تحلم بحلم لم يره كلف ان يعقد بين شعيرتين ولن يفعل ومن استمع الى حديث قوم وهم له كارهون صب في اذنيه الآنك يوم القيامة ومن صور صورة عذب وكلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ۔ یہ حدیث جو کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسا خواب بیان کرے جو اس نے دیکھا ہی نہیں ہے بغیر دیکھے، تو روز قیامت اسے اس بات کا پابند کیا جائے گا کہ وہ جو کے دو دانوں کے درمیان گرہ لگائے، تو دانوں کے درمیان، یا یہ کہ جیسے بعض لوگوں نے اسے کہا کہ دو بالوں کے درمیان گرہ لگانے کی کوشش کرے، اور یہ کام کر نہیں سکے گا۔ اور جو شخص لوگوں کی باتوں کو کان لگا کر سنے حالانکہ وہ اس کے لیے سننے کو ناپسند کرتے ہوں، تو قیامت کے دن اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا۔ اور جس شخص نے کسی جاندار کی تصویر بنائی اسے عذاب دیا جائے گا، اور اسے اس کا پابند کیا جائے گا کہ اس میں روح پھونکے، اور وہ اس میں روح نہیں پھونک سکے گا۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث میں 3 باتیں فرمائی گئی ہیں۔ تو پہلی بات تو خواب کے بارے میں کہ اپنی طرف سے جھوٹا بیان کرنا، یہ حرام ہے، سخت وعید ہے اس پر، یہ کبیرہ گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ ہے۔ عام انسان پہ جھوٹ بولنا، عام مخلوق پہ جھوٹ بولنا وہ اتنا بڑا گناہ ہے، تو اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نے یہ دیکھا، میں نے وہ دیکھا، یہ اپنے آپ کو ثابت کرنا کہ میں اتنا بڑا یہ ہوں، اتنا بڑا وہ ہوں۔ بعض لوگ جن کی عادت ہوتی ہے اپنے آپ کو بڑا علامہ ظاہر کرنے کی کہ میں نے خواب میں یہ دیکھا تھا، خواب میں وہ دیکھا تھا، تو اور بعض اوقات یہی تکلیف جو ہے وہ عذاب کی شکل میں بن جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے پھر اسی طرح کا عذاب دیتے ہیں جیسا اس نے کیا تھا۔ اس نے ایسی چیز بنائی، ایسی چیز پیش کی جو تھی ہوئی نہیں تھی، اسی لیے پھر اس کو بھی ایسا کام دیا جائے گا ناممکن جو وہ کر ہی نہیں سکے گا، اور اس میں پھر اس کو بھگتنا پڑے گا۔ تو حلم جو ہوتا ہے جس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے، وہ جھوٹا خواب ہوتا ہے، یہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو سچا خواب ہے اس کو رؤیا کہا گیا ہے، اور رؤیا وہ سچا خواب ہوتا ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک اور چیز جو بیان کی گئی ہے کہ اس طرح کسی کی باتیں سننا، اس طرح جستجو کرنا، جاسوسی کرنا، یہ بھی غلط، اس کو بھی سختی سے منع کیا گیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس طرح کی تصویر بنانا، جاندار کی تصویر بنانا یا اس قسم کی باتیں کرنا، تو اس کے بارے میں بھی یہ کہا گیا کہ لوگوں نے اختلاف کیا اس معاملے میں کہ کیا ہاتھ سے بنائی تصویر حرام ہے یا کیمرے کی تصویر بھی اسی حکم کے تحت میں آتی ہے۔ تو بعض حضرات کیمرے کی تصویر کو حرام نہیں سمجھتے، اسے عکس قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ اس میں دونوں ہی چیزیں ہاتھ سے بنائی گئی ہو یا اس طرح ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، نتیجہ ایک ہی ہے۔ اور اسی طرح پھر اس قسم کی جتنی بھی چیزیں ہیں بناتی بڑھتی چلی جاتی ہیں، پھر کہیں لوگ اس کے بت بنا رہے ہیں، اس کے اسٹیچو بنا رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں، تو وہ جب چیزیں بڑھتی چلی جاتی ہیں تو پھر وہ کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر وہاں پر جو قیامت کے دن جو فرمایا گیا کہ اسے کہا جائے گا کہ اس میں روح پھونکو، تم نے یہ شکل بنائی ہے، تصویر بنائی ہے، تو اس میں روح پھونکو، اور وہ پھونک نہیں سکے گا، وہ کر نہیں سکے گا۔ تو اس طرح یہ اس کے بارے میں بھی سختی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ اس قسم کی یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور پھر ایک خواب کی صورت میں بھی آتا ہے، اس میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو باتیں بتائی تھی، اس میں بھی ان لوگوں کے بارے میں جو اس طرح جو جھوٹ بولتے ہیں اور جھوٹی باتیں کرتے ہیں، ان کے لیے بھی سخت سزا کا ذکر آیا ہے، سخت عذاب کا ذکر آیا ہے۔ تو یہ تو وہ ہو گیا کہ جیسے ہم نے کہا کہ وہ حرمت کی شکلیں ہیں، لیکن بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جس میں یہ جھوٹ کی بعض جائز صورتیں بھی ہو جاتی ہیں، اس میں اس کی اجازت دی گئی ہے، لیکن وہی مصلحت کے خاطر۔ تو یہ کیا ہے، اس کا یہ ہے کہ جو کلام کسی مقصد کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہو، تو اور وہ ہر اچھا مقصود جس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن ہے، تو اس کے بارے میں جھوٹ بولنا حرام ہے، اور اگر اس کا حصول جھوٹ کے بغیر ممکن نہ ہو تو پھر جھوٹ بولنا جائز ہوگا۔ پھر بھی اس مقصود کا حصول مباح ہے تو اس کے لیے جھوٹ بولنا بھی مباح ہوگا، اور اگر اس کا مقصود کا حصول واجب ہے تو پھر جھوٹ بولنا بھی واجب ہوگا۔ مثال کے طور پر جب کوئی شخص کسی ظالم سے چھپ جائے جو اسے قتل کرنا چاہتا ہے یا اس کا مال حاصل کرنا چاہتا ہے،
تو یہ اپنا مال چھپا لے، کسی انسان سے اس کے بارے میں پوچھا جائے تو اس کے معاملے کو چھپائے رکھنے کے لیے جھوٹ بولنا ضروری ہو جائے گا پھر، تاکہ اس کی جان بچ جائے، اس کا مال بچ جائے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس کوئی امانت ہے اور ظالم اسے لینا چاہتا ہے تو بھی اسے چھپانے کے لیے جھوٹ بولنا واجب ہے۔ ان تمام صورتوں میں زیادہ محتاط طریقہ جو ہے وہ توریہ کا ہے، اور توریہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایسی بات کی جائے جس کا ایک ظاہری مفہوم ہے اور ایک باطنی ہے، یعنی وہ اپنی گفتگو سے صحیح مقصد کی نیت اور قصد کرے اور اس کی طرف نسبت کرنے میں وہ جھوٹا نہیں ہوگا، اگرچہ ظاہری الفاظ میں اس کی نسبت کسی اور طرف ہو رہی ہے تو جو مخاطب سمجھے، اور تو وہ اس معاملے میں اگر وہ اس طرح کر سکتا ہے تو پھر وہ جھوٹ نہیں ہوگا۔ تو علماء نے اس حالت میں جھوٹ بولنے کا جواز جو لیا ہے وہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں وہ بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ وہ شخص جھوٹا نہیں ہے جو لوگوں کے درمیان صلح کراتا ہے، وہ بھلائی کی بات پہنچاتا ہے یا بھلائی کی بات کرتا ہے۔ امام مسلم نے بھی روایت نقل کی ہے اور اس میں حضرت ام کلثوم بیان کرتی ہیں کہ میں نے آپ سب کو 3 مواقع کے سوا لوگوں کو گفتگو سے متعلق رخصت دیتے ہوئے نہیں سنا۔ ان کی مراد یہ تھی کہ جنگ کے موقع پر لوگوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے، اور مرد کا اپنی بیوی سے اور بیوی کا اپنے شوہر سے گفتگو کرنے کے موقع میں، اس میں پھر وہ اس طرح کی بات کی جا سکتی ہے جبکہ ایک مصلحت ہے۔ تو یہ ہے وہ جو بتائی گئی ہے پہلی بات کہ صلح کرانے کے لیے ہے، تو کچھ جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹا تصور نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ 2 مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ناراض ہیں، الگ ہیں، تو وہ جا کر چاہے جھوٹ بول کر ہی کہتا ہے کہ نہیں تمہارا، تو وہ تمہاری بڑی تعریفیں کرتا ہے، تم سے ملنا چاہتا ہے، تم سے محبت کرتا ہے، اب یہ چیز ہو گئی، معاف کر دو، یہ کر دو، اس طرح اس کے دل نرم کر دیتا ہے۔ دوسرے کے پاس جاتا ہے، اسے بھی یہی کہتا ہے، اور اس طرح وہ آپس میں ملتے ہیں، آپس میں ان کی سلام دعا ہو جاتی ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، تو اس نے صلح کرا دی۔ اور اس طرح کر کے اسی طرح جو ہے وہ جو 3 مواقع بیان کیے گئے ہیں اس کے لحاظ سے بھی ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ان میں بھی یہ ایسے موقع پر، جیسے جنگ کے معاملے میں، جنگ میں بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے، توریہ کیا جا سکتا ہے، یا اس طرح خلاف واقع بیان کی جا سکتی ہے بات کہ تاکہ دشمن کو پتہ نہ چل سکے۔ اور تیسری یہ کہ میاں بیوی کے درمیان جو بات چیت ہے اس میں بھی اگر کوئی ایسی بات ہے کہ اگر کوئی صحیح بات بتا دی جائے گی تو پھر معاملہ بڑھ جائے گا، لڑائی جھگڑا ہوگے یا فساد پیدا ہوگا، تو پھر وہ اگر اس کو اس طرح سے بتا دیا جائے جو ظاہری طور پر جھوٹ ہے تو مسئلہ نہیں پیدا ہوگا۔ اس کا خیال رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو لہذا جو حدیث میں 3 مواقع بھی بیان کر دیے ہیں اس کے علاوہ جو ہوگا وہ جھوٹ ہوگا، تو لہذا ان 3 مواقع پر تو اس کو کہنا، اس طرح بات کرنا جائز ہے، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ جھوٹ ہے جیسے کہ بیان کیا گیا۔ اسی لیے ہمیں یہی کہا گیا کہ ہم ہر چیز کی تحقیق کر لیں، سوچ لیں، دیکھ لیں، اس کے بارے میں پرکھ لیں، اس کے بعد پھر اس کو کریں۔ تو جیسے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کفا بالمرء کذبا یحدث بکل ما سمع، کہ آدمی کی جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جو سنے اسے تحقیق کیے بغیر آگے بیان کر دے۔ تو یہ ہے ہمیں جو کہا گیا ہے کہ ہم تحقیق کریں، بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دینا اس میں سخت وعید ہے۔ اس لیے کچھ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ شخص سچا ہے جھوٹا ہے، تو اس کی تحقیق ہو جانی چاہیے، معلوم ہو جانا چاہیے، اس کے بعد اس کو بیان کرنا چاہیے۔ ہر چیز کو اس طرح بیان کر دینا، ہر چیز جو ہے وہ بریکنگ نیوز بنا کے لوگوں میں نشر کر دینا، یہ غلط بات ہے، یہی اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے، سمورہ بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من حدث عنی بحدیث یرى انہ کذب فہو احد الکاذبین، کہ جو شخص میری طرف سے کوئی حدیث بیان کرے جبکہ وہ سمجھتا ہے، جانتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، تو وہ بھی جھوٹوں میں سے ایک جھوٹا ہے۔ تو یہاں اس بات کی ہمیں سختی سے تاکید کر دی گئی کہ کوئی بھی حدیث جب تک کہ معلوم نہ ہو جائے کہ وہ صحیح ہے اس وقت تک آگے اس کو بیان نہیں کرنا چاہیے۔ جیسے لوگ موبائل میں بھیج دیتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، اس کو آپ آگے بڑھیں، فارورڈ کریں، اس کو آپ یہ کریں وہ کریں، تو یہ سب غلط بات ہے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ رسول اللہ کی بات ہے جس کے اوپر بہت بڑے احکام مرتب ہوتے ہیں، جب تک کہ وہ صحیح نہ ہو ہم آگے نہیں پیش کر سکتے۔ تو لہذا اس قسم کی اگر وہ پتہ ہے کہ یہ ہے لیکن اچھی لگ رہی ہے تو کرے، تو وہ بھی جھوٹا لکھا جائے گا اللہ تعالیٰ کے ہاں، اور وہ جھوٹا ہو جائے گا۔ تو لہذا اسی لیے پھر سختی سے منع کیا گیا ہے کہ وہ بھی جھوٹوں میں سے جھوٹا ہے کہ جو اس قسم کی بات کر رہا ہے، اس قسم جھوٹ بول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قسم کے گناہوں سے محفوظ رکھے
اور ہمیشہ ہمیں سچ بولنے اور سچوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔